چہرہ بدلا کردار وہی ہے، ہم پہ قابض غدار وہی ہے۔ دہشت گردی کی جاری جنگ ہے، بیوپار بدلا بیوپاری وہی ہے۔ اپنوں کو بیچ رہے ہیں اپنے ہی، اپنوں کو بیچ رہے ہیں اپنے ہی۔ یوسف نہیں ہے مگر بازار وہی ہے۔ لیکن کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بہت دردناک ہے اور اس میں بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں انہوں نے۔ میں یہاں آیا، میرے سب نے منع کیا، مجھے پچھتاوا نہیں ہے، میں اس کی قیمت دے رہا ہوں، لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاؤں رکھا، جس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا، وہاں پر ایک دفعہ نہیں 2 درجن غداری کے مقدمات ہیں میرے اوپر۔ پارٹی کے لیے شہباز گل جتنی قربانی کسی نے نہیں دی۔ 16 دن تک وہ تشدد کا نشانہ بنتے رہے، ان کا جبڑا تک توڑا گیا۔ شیخ رشید صاحب کو آج جب مری کی مقامی عدالت میں پیش کیا تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بہت اہم باتیں کی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں لیکن میں ان کو جلدی جلدی کور کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آج مجھے زیادہ بات شہباز گل صاحب پہ کرنی ہے۔ شہباز گل صاحب کو پچھلے 6 مہینے میں ان پر جو کچھ گزری ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک رکھا گیا اور اب بھی ان کو میڈیا پہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ 90% میڈیا ان کو نہیں دکھاتا، ان کے پریس کانفرنس ہو یا ان کا کوئی خطاب ہو وہ نہیں چلایا جاتا ٹی وی پر، ان کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور ان پہ طرح طرح کے اب بھی الزامات لگ رہے ہیں۔ ایون کہ ان کی جو وائف ہے ان پر بھی کیس بنا دیا، اس حد تک گر چکی ہے ہماری حکومت اور ہماری ریاست کہ شہباز گل صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور محنت کر کے اس مقام پر پہنچے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں شیخ رشید کو آج مری کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گزشتہ روز ان کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کیا گیا تھا، گو کہ شیخ رشید کے وکیل نے مخالفت کی تھی اس چیز کی۔ پہلے راہداری ریمانڈ جو ہے وہ مسترد ہو چکا ہے، اب پھر سے راہداری ریمانڈ نہیں ملنا چاہیے، لیکن عدالت نے ان کو راہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کر دیا اور آج مری پولیس نے ان کو مقامی عدالت میں پیش کیا اور ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ شیخ رشید صاحب کو آج جب مری کی مقامی عدالت میں پیش کیا تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بہت اہم باتیں کی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور صرف آج ہی نہیں بلکہ جب جب شیخ رشید صاحب کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے، جب ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ مجھ سے اس کیس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا، یہ صرف میری وفاداریاں بدلنا چاہتے ہیں، مر جاؤں گا، پوری زندگی جیل میں گزار دوں گا لیکن بے وفائی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک پیٹریوٹ پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم اس کو لیڈ کرو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی پارٹی پر۔ اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے تو تب یہ میرے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا عدالت میں، باقاعدہ عدالت میں معزز جج کے سامنے بھی کہا کہ یہ میری وفاداریاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کیس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا، صرف اور صرف عمران خان، اور یہ مقدمہ صرف سیاسی مقدمہ ہے، اس کیس کے بارے میں نہ کوئی تفتیش ہوتی ہے نہ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، بس مجھے باندھ کر رکھا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ایک خاص انسان سے ملنا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اور آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بھی ان کی درخواست بعد از گرفتاری، ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی جس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ پھر سے یہ دوسری دفعہ ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے یہ دوسری دفعہ مسترد ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، شیخ رشید کے بعد ہم بات کرتے ہیں شہباز گل صاحب کی، اور شہباز گل صاحب کے لیے
میں اتنا کہوں گا کہ وفاداری پر دے دی جان غداری نہیں آئی، وفاداری پہ دے دی جان غداری نہیں آئی، ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی، امیر شہر ہو کر بھی نہیں کوئی تیری عزت، امیر شہر ہو کر بھی نہیں کوئی تیری عزت، تیرے حصے میں غیرت و خودداری نہیں آئی۔ ان کو میڈیا پہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے اور ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی نہیں دکھائی جاتی کہیں بھی، لیکن کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بہت دردناک ہے اور اس میں بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں انہوں نے۔ اس کے جو خاص کلپ ہیں وہ بھی میں یہاں پہ چلواؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی میں بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، جیسے آج کی یہ ویڈیو ہے، اسد عمر اور فواد چودھری صاحب میڈیا ٹاک کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی شہباز گل صاحب میڈیا ٹاک کرنے کے لیے آئے تو اسد عمر اور فواد چودھری وہاں سے چلے گئے۔ پارٹی کے لیے شہباز گل جتنی قربانی کسی نے نہیں دی، 16 دن تک وہ تشدد کا نشانہ بنتے رہے، ان کا جبڑا تک توڑا گیا اور ان کی تصویریں تک ریلیز کی گئی، ان پر طرح طرح کے تشدد کیے، لیکن انہوں نے پارٹی کے خلاف کچھ نہیں بولا، نہ ہی پاکستان کے خلاف کچھ بولا۔ لیکن پارٹی میں اگر اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے گی۔ جس طرح کی آج ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں شہباز گل کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا تو یہ قابل مذمت ہے، اور عمران خان صاحب کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ جس طرح کا سلوک اسد عمر اور فواد چودھری نے کیا، وہ بات کر رہے تھے شہباز گل، لیکن انہوں نے اپنی بات پوری کر کے وہاں سے چلتے بنے۔ یہ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے، اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا، مجھے سب نے منع کیا، مجھے پچھتاوا نہیں ہے، میں اس کی قیمت دے رہا ہوں۔ لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاؤں رکھا، جس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا، وہاں پر ایک دفعہ نہیں 2 درجن غداری کے مقدمات ہیں میرے اوپر۔ پوچھا بھی نہیں جا رہا، کوئی ظالم پوچھ بھی نہیں رہا کہ شہباز گل ان کو لڑ لو گے؟ اب آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی، وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لو گے، تو 2 جان چھڑاؤ، کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا۔ دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے، میں عدالت سے مانگوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے، کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا۔ جو آپ میرے ماتھے پہ لکھ رہے ہیں، اسماعیل گل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملک کا۔ آپ کس طرح مجھے آپ نے مارا، میں نے گلہ نہیں کیا، میں اتنے مہینوں سے چپ ہوں، کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹ ننگا ہوگا۔ میرا ملک ہے نا، نہیں بات کی میں نے، کسی نے کہا ڈر گیا۔ آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہے، انہوں نے باہر آ کے کیا کیا؟ میں 16 دن رہا آپ کے پاس، میں چپ ہو گیا۔ صبر ہے ہم لوگوں میں، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں بڑا صبر ہے۔ سچ ہے کہ میرے پہ تشدد ہوا، میرے پاس تصویریں ہیں اس کی، لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو؟ تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی ادارے کو نہیں لکھنا، تو اس کا صلہ اگر سزائے موت ہے تو دے دیجئے، لیکن یہ بار بار مقدمے نہ کیجئے۔ مڈل کلاس ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ مجھ پر اتنی FIR کیوں کاٹی گئی؟ کیونکہ میں مڈل کلاس سے ہوں۔ میں شہباز گل کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے قانون میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بڑوں کو گرفتار کر سکیں۔ جیسے جنرل باجوہ صاحب نے آج، جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں انکشافات کیے ہیں کہ جنرل باجوہ مان گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت انہوں نے گرائی ہے، کیونکہ عمران خان ملک کے لیے خطرہ بن رہے تھے، تو جنرل باجوہ نے کہا میں نے اپنی امیج خراب کر کے ان کی حکومت گرائی، کیونکہ اگر وہ رہتے تو پاکستان نہ رہتا۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ میں مڈل کلاس سے تھا، اسی لیے مجھ پر اتنا تشدد ہوا، ورنہ پرچے بہت سے لوگوں پہ ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کا باپ کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، ورنہ وہ میڈیا جو حسن نواز کی ایک تصویر لیک ہونے پر، جس میں ان کو JIT کے سامنے کرسی پہ بٹھایا گیا تھا، ساتھ میں پانی کی بوتل اور ٹیشو پیپر تک رکھا گیا تھا، اس پر واویلا مچانے والا میڈیا سیل، جب شہباز گل کی رات کی 2 بجے کی تصویر وائرل ہوئی، جس میں شہباز گل صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میرا جبڑا اس وقت توڑ دیا گیا تھا اور یہ تصویر بھی مجھے درد دینے کے لیے ریلیز کی گئی تھی، تو اس پر ہمارا میڈیا بالکل خاموش تھا۔ اور جس طرح کا، اور جو
منصور علی خان صاحب ہیں، انہوں نے شہباز گل سے سوال کیا کہ آپ کہاں کے مڈل کلاس ہیں، آپ کے تو فارم ہاؤس ہیں اور بنگلے ہیں. تو منصور علی خان صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز گل مڈل کلاس سے بھی نہیں، لوور مڈل کلاس سے تھے. ان کا باپ ایک کسان تھا. انہوں نے محنت کر کے امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہیں وہاں پروفیسر بنے. اگر وہ وہیں ہوتے تو ابھی پاکستانی 65 سے 70 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہوتے. لیکن وہ پاکستان کی محبت میں پاکستان آئے تاکہ میں کچھ پاکستان کے لیے کر سکوں. ہم جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے سیاست میں، لیکن ان کا جو حال کیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد کوئی مڈل کلاس والا یا کوئی شریف انسان اس طرح سیاست میں آئے گا. اور اس میں جو ہماری معزز عدلیہ خاموش ہے، جس طرح کا انصاف انہوں نے شہباز شریف کو دیے، جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور شہباز گل پہ فرد جرم عائد کریں گے کیونکہ وہ آزادی اظہار رائے رکھتا ہے. ہمارا اگر جمہوری ملک ہے تو یہاں پر ایک بیان دینے پر فرد جرم کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ جو آئین شکن ہے، جنہوں نے آئین توڑا ہے، مشرف صاحب، ان پر تو کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی. ان کو بلکہ جو سزا سنائی گئی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا اور ان کو باعزت طریقے سے دفن کیا گیا. جو آئین شکن ہے، جنہوں نے آئین توڑا ہے، جو اصل غدار ہیں، ان کو تو آپ عزت کے ساتھ دفناتے ہیں. اور جو ایک بات کر دیں آپ کی غداری کو، آپ کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ ان کو غدار ڈکلیئر کر دیں. اب 11 فروری کو شہباز گل پر فرد جرم عائد ہونی ہے. پاکستانی عوام تو شہباز گل کے ساتھ ہے. ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور ہیرو شہباز گل. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی اپنے اس بہادر کارکن کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے. 11 تاریخ کو شہباز گل پر فرد جرم عائد ہوگی. اب پی ٹی آئی والوں کا بھی امتحان ہے کہ شہباز گل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں جیسے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. کیونکہ شہباز گل کے بارے میں کہا جاتا تھا حکومت جاتے ہی سب سے پہلے یہ بھاگے گا، لیکن حکومت جانے کے بعد جتنے درد انہوں نے سہے ہیں اور کسی نے بھی نہیں سہے ہیں. تو اب پارٹی کا امتحان ہے اور خاص طور پہ عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اپنے اس ورکر کی عزت افزائی کرتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں ان کو. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.